اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام سامعین، معزز ناظرین اور اس اسکول کے طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں آپ تمام طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ گزشتہ کئی دنوں سے آپ نے سیرت سیریز میں شرکت فرمائی اور سیرت کے موضوع پر حضرات علماء اکرام کے قیمتی اور گراں قدر خطابات کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ چونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے اسکول کی انتظامیہ نے آپ تمام طلباء و طالبات کو سیرت رسول سے آشنا کرنے کے لیے یہ بہت ہی مستحسن اور قابل ستائش اقدام کیا، اور یہ اسکول دوسرے تمام مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے اسکولوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دیگر اسکولوں کے منتظمین کو بھی چاہیے کہ اس موقع پر، ربیع الاول کے موقع پر، دیگر اسکول کے انتظامیہ بھی ایسے پروگرام منعقد کرنا چاہیے۔ آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رسول سے عقیدت اور محبت اور تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ ہمارے دشمن اس تعلق کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کیا کریں؟ ان کے برخلاف، ان کی مرضی کے خلاف ہم اس تعلق کو اور مزید مضبوط کرنے کی فکریں کریں۔ معزز ناظرین، ایک مسلمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان میں بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آدمی آپ کی اطاعت کرے، آپ کے احکام کو بجا لائے، آپ کی سنتوں کو اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اولین جو ذمہ داری ہے، تمام ذمہ داریوں سے پہلے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت۔ دو آدمی اجنبی ہوں تو ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے علم نہ ہو کہ بھئی یہ صاحب کون ہے۔ جب پہچان نہیں ہوتی ہے تو قدر و قیمت اور عظمت دل میں نہیں آتی۔ پہچان ایک ایسی چیز ہے کہ دو اجنبی آدمی جب آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں، دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ارے بھئی یہ فلاں صاحب ہے۔ یہی حال ہے، اللہ کی پہچان ہوگی، ہمارے اندر اللہ کی محبت آ جائے گی۔ رسول کی پہچان ہوگی تو ہمارے اندر نبی کی محبت آئے گی۔ یہ پہچان انتہائی ضروری ہے۔
آج کا کوئی بندہ جو ہے نا، اچھا پڑھا لکھا بندہ کسی کھلاڑی سے متاثر ہو کر کیا کرتا ہے؟ اس سے عقیدت وابستہ کر لیتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا چلا ہے کہ اس کے اندر یہ کمال ہے. تو سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آپ کے بارے میں ہمیں پورے معلومات ہونی چاہیے. اس وقت پوری دنیا میں، اب سے پہلے سے پوری دنیا کے اندر سب سے باکمال شخصیت اگر ہے اللہ کے بعد، سب سے باکمال شخصیت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے آپ کے اندر نہ رکھی ہو. ظاہری خوبی، باطنی خوبیاں، آپ کا جسم اور جسم کی بناوٹ، ہر چیز انتہائی موزوں حسن و جمال کے اعتبار سے آدمی کے اندر جو خوبیاں آنی چاہیے ظاہری اعتبار سے، وہ ساری آپ کے اندر ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند ہوتا اور اللہ کے نبی جو ہے نا، یعنی سرخ لباس میں جوڑے میں جب باہر نکلتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے اور کبھی چاند کو دیکھتے، اور خدا کی قسم چاند پھیکا نظر آتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھ لیا تو اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ لیں. اگر وہ عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتیں تو اپنے دل کو چاک کر لیتی. کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر حسن و جمال کی بنیاد پر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو دنیا کے سب سے حسین انسان محمد الرسول اللہ ہے. اگر علم کی بنیاد پر آدمی کسی کی عقیدت اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم دیا گیا. اوتیت علم الاولین والآخرین، میں سارے اولین اور آخرین کا علم مجھے عطا کیا گیا ہے. آپ غور کریں، ظاہری باطنی جتنے کمالات ہیں نبیوں کے اندر الگ الگ جو کمالات تھے، اللہ پاک نے ان سارے کمالات کو ایک ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جتنی باتیں جاننا چاہیے، ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسل ان باتوں کو جانے گی تو اس کا کیا فائدہ کیا ہوگا؟ ان کے اندر نبی کی محبت آئے گی. نبی کی محبت جو ہے وہ کب آئے گی؟ جب آدمی نبی کو پہچانے گا. آپ کے معجزات کیسے تھے، آپ کی بہادری کیسی تھی، کس طرح سے جنگوں کے اندر آپ نے جو ہے یعنی بہادرانہ کردار ادا کیا. آپ کیسے محبت کرتے تھے انسانوں سے. صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے محبت کرتے تھے، دشمنوں سے محبت فرماتے تھے. مکے میں جب داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر تو ہمیں معلوم ہے کہ 13 سال تک جن بندوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کے جسم پر اوجھڑی ڈالی تھی اور آپ پر فخرے کسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا، شاعر کہا تھا، مجنون کہا تھا. 13 سال تک اتنا ستانے والے جب فاتحانہ طور پر آپ مکے میں داخل ہوئے تو آج ہم جیسا اگر انسان ہوتا، دشمنوں پر اس کو قابو ملتا، اس کے دشمن پر پتہ نہیں وہ کیا کیا کر لیتا. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. میں تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں، جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی تھی، بدخواہی کی تھی، تو حضرت یوسف نے بھی وہی کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. لا تثریب علیکم اليوم. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پھر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو امان، جو حرم میں جائے گا اس کو امان، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان. بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرمایا، پرایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک فرمایا. آپ کے اخلاق انتہائی، بہت سے لوگ اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں. اگر اخلاق کی کسوٹی پر آپ کو جانچا جائے، سارے انسانوں میں سب سے اونچا اخلاق رکھنے والی اگر کوئی ہستی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی. یہ بات کس نے کہی؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اونچے اخلاق پر فائز ہیں.
تو بتائیے جن اخلاق کو اللہ تعالیٰ خود اونچے فرمائے تو وہ کتنے اونچے اخلاق رہے ہوں گے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اندر سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کے نبی کی آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو یہ محبت کب آئے گی؟ تب آئے گی جب ہمارے بچے، ہمارے نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، آپ کی جو ہے نا خصوصیات کو جانیں گے، آپ کے کمالات کو جانیں گے، آپ کے معجزات کو جانیں گے۔ اور بچے ہی نہیں، ہر گھر کے اندر سیرت کا مذاکرہ ہونا چاہیے، آپ کے احوال پڑھ کر سنائے جانے چاہیے، تب جا کر آدمی میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرے نبی کیسے نبی ہیں، کتنے اونچے اخلاق رکھنے والے نبی ہیں، کس قدر ہمدردی ہے، انسانیت ہے، اور کس قدر آپ کو جو ہے نا اپنی امت کی فکر تھی۔ ہمیشہ امتی امتی کہتے تھے، دعا کرتے، رات رات بھر دعا میں لگ جاتے، امت کے لیے دعا فرماتے۔ تو یہ جو ہے نا جاننے سے ہوتا ہے۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں شانگریلا اسکول اور اس کے جو ہے نا ڈائریکٹر عالی جناب شفیع الدین صاحب، قابل مبارکباد ہیں کہ نئی نسل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی سیرت سے آشنا کرنے کے لیے یہ مستقل سیرت سیریز کے نام پر یہ چلایا گیا۔ معزز ناظرین، یہ اسکول کے بچوں کو جو سیرت رسول سے آگاہ کیا جاتا ہے، یہ بڑا بظاہر چھوٹا سا عمل ہمیں نظر آتا ہے، مگر یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک یہ اس پروگرام کو بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اور جتنے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ نبی کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق آپ کو جاننا، تیسرا حق جو ہے آپ کی محبت ہمارے دل میں ہونا، چوتھا حق آپ کی تعظیم اور عظمت ہمارے دل میں ہونا، اور پانچواں حق آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع کرنا ہر چیز میں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نبی کی محبت دل سے جب رخصت ہو گئی، آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا جو طریقہ ہمارے پاس آتا ہے اس کو گلے لگا رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں کہ ان کے بالوں کی کٹنگ جو ہے یہود و نصارہ کی طرح، وہاں سے کوئی بھی نامعقول چیز بھی اگر آ جائے تو لوگ فیشن کے طور پر اختیار کرتے ہیں، نیچے کے پورے بال جو ہے نا باریک کر دیے جاتے ہیں، اوپر پورا بال چھوڑ دیا جاتا ہے، اور سروں میں عجیب عجیب نقشے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب منع ہے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کی جو ہے نا یعنی بال رکھنے سے منع فرمایا۔ سوچنے کی بات ہے ہم کدھر جا رہے ہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اسکول کے انتظامیہ کو اللہ پاک جزائے خیر دے کہ یہاں ماشاءاللہ سیرت رسول کا سیریز کا سلسلہ رکھا گیا اور بچوں کو بہت فائدہ ہوا۔ بچوں نے جس قسم کے سوالات کیے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بچے بہت دلچسپی سے انہوں نے سنا ہے اور بہت غور کر کے ان کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح رہے، اللہ کرے کہ یہ جو ہے نا اہتمام ہمیشہ ہوتا رہے، اور دوسرے اسکول کے لوگ بھی اس اسکول کے اس پروگرام کو نمونے کے طور پر وہ کرنا چاہیے اور اس قسم کے پروگراموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے اندر ہمارے نبی کی محبت کی شمع ایسے روشن کرے کہ ہم جو ہے نا سب کچھ ہم برداشت کریں، لیکن نبی کی شان میں گستاخی، ناموس رسالت میں کسی قسم کی انگشت نمائی ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔
Assalamu alaikum dear students. Alhamdulillah, I am very much thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala has taken this work from us. Allah ta'ala ने हमसे ये काम लिया है. बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद है आप सबके पेरेंट्स जिन्होंने हमारा ताउन किया, और अल्लाह का फजल व करम ये रहा कि इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है इन कॉम्पिटिशन्स में. ऑल द प्राइज विनर्स, कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन. और जो लोग प्राइज़ नहीं जीते हैं तो याद रखिएगा आपकी ये मेहनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबब बनेगी, और वो सबसे बड़ा प्राइज़ है. ठीक है, तो डियर पेरेंट्स, जिस तरह से आपका साथ हमें हमेशा से मिलता आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका साथ हमेशा हमको मिलता रहेगा, और आप और हम मिलके हमारे नन्हे बच्चों का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह रोशन करेंगे. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया से एक कोरोना वायरस के पैंडमिक को जल्द से जल्द दूर करे, और हम हमारे बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए जिद्दोजहद करते रहें. वी आर प्रेइंग दैट we get rid of this pandemic as soon as it is possible, and see you people back at school very very soon. जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, and stay safe everybody, stay healthy. अस्सलाम वालेकुम.